بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو پارا کے متعلق بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں پارا کے افعال، اس کی ماہیت، اس کا تھوڑا سا تعارف ہوگا، جس میں آپ کو اس کے مختلف نام اور مزاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو شنگرف سے پارا نکالنے، پارا کو مصفح کرنے کے طریقے اور پارا کی زہر اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سب آنے والی ویڈیوز میں ہوگا۔ فی الحال آپ پارا کے متعلق یہ ویڈیو دیکھیں اور پارا سے متعلق آنے والی ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، پارا کو ہر شخص پارا ہی کے نام سے جانتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مشہور نام ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ ہلایا جائے یا گرایا جائے تو یہ پارا پارا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذرات علیحدہ علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کو پارا کہا جاتا ہے۔ اس کے طبی کتب میں اور بھی نام ہیں، جیسے بے چین، بے قرار، ابن البرق، عطارد وغیرہ اس کے نام ہیں۔ ناظرین، پارا کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں مختلف اطباء کی رائے مختلف ہے۔ بعض اطباء اس کو درجہ دوم میں سرد ترس کہتے ہیں اور بعض اس کو درجہ سوم میں گرم اور تر کہتے ہیں، اور اس کے کشتہ کے مزاج کو گرم خشک کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر پارے کے افعال کے بارے میں بات کی جائے، یعنی یہ کن امراض میں کام آتا ہے، تو پارا امراض خبیثہ جیسے آتش، سوزاک اور جزام وغیرہ میں بہت ہی مفید ہے۔ فساد خون یا خون کے بگاڑ کو درست کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیرونی استعمال کرنے پر مایوس سے مایوس کن زخموں کو خشک کر کے مندمل کر دیتا ہے۔ مختلف تراکیب کے ذریعے بدن پر لگانے سے خارش، کروہ مزمنہ اور داد وغیرہ میں مفید ہوتا ہے۔ بعض ادویات کے ساتھ استعمال کرنے پر نہایت مقوی اعضائے رئیسہ اور ممسک ہے۔ اس کے علاوہ امراض سوداویہ میں ایک کثیر الاثر دوا ہے۔ اس کا کامل کشتہ تمام امراض مایوسہ جیسے فالج، لکوہ، راشا، سل و دق، سوراخ تالو، آتش، برس اور جزام وغیرہ کو دفع کرنے میں ایک عجیب الاثر اور کثیر المنفعت دوا ہے۔ ناظرین، پارا کو زمین سے نکالا جاتا ہے۔ یہ دوسری دھاتوں کی طرح تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دیگر دھاتوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی شکل ایک گہرے سرخ رنگ کے پتھر کی طرح ہوتی ہے، جس کو عام طور پر شنگرف معدنی کہا جاتا ہے۔ اس پتھر سے پارا کو عمل تبخیر کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ عمل تبخیر کے ذریعے پارے کو الگ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پارا کے سرخ پتھر کو لوہے کے برتن میں بند کر کے اس کے اوپر سرپوش میں ایک نلی لگا دی جاتی ہے۔ پہلے اس برتن کو سرپوش سے ڈھانک دیا جاتا ہے اور پھر سرپوش پر ایک نلی لگا دی جاتی ہے اور اس نلی کا دوسرا سرا ایک پتھر کے حوض میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اس برتن کے نیچے آگ لگا دی جاتی ہے، جس کی حرارت کی وجہ سے پارا گرم ہو کر نلی کے ذریعے بخارات کی شکل میں حوض کی دیواروں اور پیندے میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کو علیحدہ کر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے۔ یہ ایک اصلی قسم کا پارا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پارا مصنوعی طور پر بھی بنایا جاتا ہے۔ اصلی
اور مصنوعی پارے کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ اصلی پارا سفید رقیق القوام ہوتا ہے اور گر جانے یا علیحدہ علیحدہ کرنے پر جلدی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے تو میل وغیرہ نہیں نکلتا۔ جو پارا ان صفات کا حامل نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پارا یا تو مصنوعی ہے یا اس میں کسی اور دھات کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو پارا کے متعلق، جس میں میں نے آپ کو پارا کے مزاج، ماہیت اور اس کے افعال وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو شنگرف سے پارا کو کیسے الگ کیا جاتا ہے، پارا کو مصفحہ کرنے کے طریقے اور پارا کی زہر کو دور کرنے کے طریقے اور علاج بتاؤں گا۔ آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔